إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر آج ہمارا درس سبق 27واں ہے، 27 نمبر ہمارا درس ہوگا۔ گزشتہ کچھ دروس میں یہ بات بتلائی جا رہی تھی کہ آپ کی زندگی میں صرف 9 جنگیں ہوئی ہیں، ویسے تو غزوات آپ کی زندگی میں 27 ہوئے ہیں جن کے اندر آپ نفس نفیس شریک ہوئے ہیں، لیکن جنگ کی نوبت صرف 9 کے اندر پیش آئی ہے۔ ان 9 جنگوں کا انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا تعارف آپ احباب کے سامنے کروایا ہے۔ آج کے درس میں یہ بات بتلانی ہے اسلام اور غیر اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے۔ اسلام میں جو جنگ کا تصور ہے وہ بالکل اس کے متضاد صورت ہے جو کہ غیر مسلموں کے ہاں ہے۔ اسلام میں جنگ کا مفہوم یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کی سرکوبی کی جائے، عورتوں، بچوں اور بے بس افراد ان کا سہارا بنا جائے، زمین میں امن و امان پیدا کیا جائے، عدل کا نفاذ کیا جائے، بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں اور بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف ان کو مائل کیا جائے، اور اسی طرح وڈیروں اور ظالم حکمرانوں کی بنائے ہوئے اپنے مفادات کے لیے انتہائی ظالمانہ جو قانون ہیں ان سے نکال کر ایک اللہ کے پاکیزہ قانون کا نفاذ کیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا تصور جنگ۔ اس کے اندر ہمیشہ انسانوں کی خیر خواہی، امن و امان، معاشرے کے اندر سلامتی پیدا کرنا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں غیر مسلموں کے ہاں جنگ کا تصور جو پایا جاتا ہے وہ بغیر کسی رحم و شفقت کے قتل و غارت کرنا، انسانوں اور املاک کو جلانا، لوٹ مار کرنا، عورتوں کی بے حرمتی کرنا، بچوں کو، بے بس افراد کو، حتیٰ کہ جانور اور مویشیوں کو تباہ و برباد کر دینا، زمین کے اندر فساد مچانا اور اپنی دھونس جما کر دوسروں پر اپنی حکومت جمانا، یہ تمام کے تمام طریقہ کار غیر مسلم ان کے ہاں جنگ کا ایک تصور ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹیشن کے وقت دیکھیں، پاک و ہند کی جب تقسیم ہوئی ہے اس وقت جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے ہیں، بچوں پر بھی، عورتوں پر بھی، حتیٰ کہ جو انتہائی کمزور اور نحیف بزرگ تھے ان پر بھی
اور وہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اور آج بھی آپ کشمیر کا علاقہ دیکھ لیں، دیگر علاقے دیکھ لیں جہاں غیر مسلموں کا تسلط ہے، وہاں ظلم و ستم کا کون سا طریقہ جو اپنایا نہیں جا رہا۔ اس کے برعکس اسلامی تاریخ کے اوراق بھی دیکھیں کہ جب بھی مسلمان کسی قوم پر انہوں نے فتح پائی ہے، غلبہ پایا ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ بھی اپنے اور پرایوں کی تاریخ بالکل واضح ہے۔ عرب جو جو انتہائی اکھڑ طبیعتوں کے مالک تھے، معمولی بات پر لمبی جنگیں شروع کر لیتے تھے، اور وہ کبھی کسی کے سامنے شکست تسلیم نہ کرتے تھے، خواہ ان کو اپنی تمام کی تمام جانیں اور مال بھی اس معاملے کے اندر جھونکنا پڑتے، لیکن وہ کبھی شکست تسلیم نہ کرتے تھے۔ جس طرح کہ بکر اور تغلب کی جنگ ایک معمولی بات پر جنگ ہوئی تو 40 سال تک ان کی یہ جنگ رہی، جس کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے۔ اسی طرح اوس اور خزرج، ان کی 100 سالہ جنگ رہی ہے، اور جس کے اندر ہزاروں کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے جھکنے والے، شکست تسلیم کرنے والے نہ تھے۔ یہ تھے وہ حالات جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، اور مخالفین نے جب ہر طرح کا چاروں طرف سے گھیراؤ کرنا اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی زندگی نے انتہائی مشکل کر دی، تو پھر دفاع کے لیے جو اجازت دی گئی اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگ کا طریقہ اپنایا وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ نے ہمیشہ امن و سلامتی کی دعوت دی ہے، اس کے باوجود جو ہر طرح کی امن و سلامتی کی دعوت دینے کے باوجود بغاوت و سرکشی پر رہی ہے، ان کے خلاف آپ نے کارروائی وہ بھی ممکنہ حد تک کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جنگی ادوار میں صرف 400 سے لے کر 500 افراد وہ اتنی تعداد ہے جو جن کی وفات ہوئی ہے، جن میں سے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی دونوں، زیادہ سے زیادہ 400 سے 500 تک۔ اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم جو امن و امان کے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کی جنگوں کا حال آپ نے تاریخ میں سنا پڑا ہے کہ جنگ عظیم اول کے اندر ہی 1.5 لاکھ انسان جو موت کے منہ میں گئے، اور جنگ عظیم ثانی کے اندر 4.5 کروڑ افراد وہ چند لمحات کے اندر جن کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس طرح روسی انقلاب کے وقت 2 کروڑ اور 82 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی تمام کے تمام یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر معاشرے کے اندر امن و امان پیدا کرنے والا مذہب ہے، اور جبکہ اسلام کے خلاف باقی جتنے بھی وہ مذاہب ہیں وہ کتنے بھی لمبے چوڑے دعوے کریں کہ ہم امن و امان پیدا کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد سب سے زیادہ برپا کرنے والے وہ غیر مسلم وہی ثابت ہوتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر وہ بھی ان کا طریقہ کار بھی وہی تھا جو آج غیر مسلموں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو جنگ کی ہے وہ تبوک کی، جو کہ 9 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے۔ 10 ہجری کے اندر آپ نے حجۃ الوداع، یعنی وہ آپ نے حج فرمایا جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ ذی قعدہ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پروگرام بنایا، تو صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر بھی ساتھ تیار ہوگی، یہ تک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے اندر اس کی وضاحت ہے۔
ذوالحلیفہ جگہ پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اللہم لبیک بعمرۃ وحج کا تلبیہ شروع کیا، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1549 میں ہے۔ مکہ کے قریب ہی وادی ذی طوا میں آپ نے رات گزاری، پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا اور پھر مسجد حرام کی طرف چل دیے۔ یعنی آپ کے حجۃ الوداع کا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ آپ نے حجۃ الوداع حج کس طرح کیا اور کیا کیا اس کے اندر اہم معاملات کیے، وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اس کے بعد چونکہ آپ نے حج قران کیا ہوا تھا، حج قران کا مطلب کہ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا ہی احرام تھا، تو آپ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہ کھولا، جب کہ جن صحابہ کرام نے ساتھ قربانی لے کر نہ گئے تھے ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں۔ اس طرح 8 ذوالحجہ کو آپ، چونکہ آپ تو پہلے احرام میں کے ساتھ تھے، جنہوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا، یعنی جو حج تمتع کرنے والے تھے، انہوں نے بھی 8 ذوالحجہ کو احرام باندھا اور مینا کی طرف آپ نے سفر کیا، اور صحابہ کرام کی جمع غفیر بھی ساتھ ہے۔ مینا میں جا کر 8 ذوالحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کی۔ صبح سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے عرفات کی طرح روانہ ہوئے اور میدان عرفات کے اندر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کے اندر آپ نے زندگی کا گزارنے کے بہت سارے اصول اور قانون بیان کیے، جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہاری مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر یہ حرمت والا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج وہ میرے پاؤں کے نیچے اب کچل دیے گئے، وہ ختم کر دیے گئے۔ زمانہ جاہلیت کے کیے گئے تمام قتل جو ہے وہ بھی معاف، اور سب سے پہلے ابن ربیہ کا خون جو کہ بنو سعد میں چھوٹا بچہ تھا جس کو حذیر قبیلے نے قتل کر دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا قتل میں سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود تمام کا تمام ختم، سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب ان کا سود جن کے ذمہ وہ تمام کا تمام میں ختم کرتا ہوں۔ پھر عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کے نام، اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے، اور ایک دوسرے کے خامد بیوی اور بیوی خامد کے حقوق ادا کرتے رہے، اس کے بارے میں آپ نے بڑے زوردار الفاظ کا اندر تاکیداً فرمایا۔ اور اسی طرح آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تمام کے تمام ایک لمبا اور جامع خطبہ دینے کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا اے میرے تمام ساتھیوں صحابہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے تمام احکام تمہیں پہنچا دیے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف پہنچائے ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی اذان کہیں، انہوں نے ظہر کی اذان کہی اور پھر اقامت کہی، آپ نے ظہر کے 2 رکعتیں قصر نماز ادا کروائی، اور اس کے فوراً بعد پھر عصر کی تکبیر ہوئی
اور 2 رکعتیں عصر کی بھی ساتھ ادا کروائیں۔ یہاں یہ بھی ہمارے لیے ایک قابل غور بات ہے کہ ہر معاملے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ وہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اب دیکھیے کہ بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن 8 ذو الحجہ کو آپ نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آپ مینا کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا ہے۔ تو اب جو حاجی 8 ذو الحجہ کو مینا میں جانے کے بجائے وہ بیت اللہ میں بیٹھا رہے، وہاں نوافل پڑھ کر ایک ایک نفل کا لاکھ نفل بناتا رہے اور کہے کہ میں مینا میں نہیں جاؤں گا، اس نے نبی کے طریقے کے خلاف کیا ہے، تو اس کا وہ بیت اللہ میں بیٹھ کر نوافل پڑھنا وہ بہتر نہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ نبی کے اس وقت مطابق بیت اللہ کو چھوڑے، مکہ کو چھوڑے اور مینا کے میدان میں جا کر وہاں ڈیرا لگائے۔ 9 ذو الحجہ کو عرفات کا میدان ہے۔ عرفات کا میدان وہ ہے کہ جس کے اندر حاجی سب کچھ کر لے، لیکن اگر عرفات میں نہیں جاتا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو اس عرفات کا میدان ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، حاجی آدمی نے وہاں ظہر عصر کی نماز، عبادت اور ریاضت کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں، سارا دن اس نے عبادت میں، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں مشغول رہنا ہے۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جائے، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا جائے، 2 کی بجائے، قصر کے بجائے وہاں 4 رکعتیں ادا کی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے علاوہ وہاں کوئی اور کام تو ہے نہیں، تو چاہیے یہ کہ زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل پڑھے جائیں۔ لیکن جو آدمی عرفات کے میدان میں ظہر عصر کو اپنے وقت میں ادا کرے اور مکمل نماز پڑھے، وہ نبی کے طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ نافرمان قرار پائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح جب 9 ذو الحجہ کا سورج غروب ہوا ہے تو پھر آپ وہاں عرفات سے مزدلفہ کی طرف آپ نے کوچ فرمایا ہے۔ مزدلفہ کے اندر پہنچ کر مغرب کی اور عشاء کی دونوں نمازیں، 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی آپ نے ادا کی ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حکم تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کریں، تو وہ عرفات کے میدان کے اندر سورج غروب ہونے پر مغرب کی نماز شروع کر دے تو وہ نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ نافرمان قرار پائے گا۔ اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ مغرب کی نماز اس نے عرفات کے میدان کے اندر نہیں ادا کرنی، مزدلفہ میں آ کر ادا کرے، اگرچہ رات کے اس کو 10 بج جائیں، 12 بجے بھی پہنچے تو مغرب مزدلفہ میں آ کر ادا کرے۔ مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ادا کی جائیں گی، اس کے بعد آرام سے سو جانا ہے۔ آپ نے پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا ہے، لیکن مزدلفہ کے میدان کے اندر آپ نے تہجد ادا نہیں کی، تو حاجی آدمی مزدلفہ کے میدان کے اندر وہاں تہجد ادا نہ کرے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صبح کی نماز مزدلفہ کے اندر آپ نے عام روٹین سے ذرا جلدی ادا کی ہے، صبح صادق ہوتے ہی فوراً آپ نے ادا کی، اور یہ اسوہ یہی ہے، آگے پیچھے حکم یہی ہے کہ صبح کو اچھی طرح واضح ہونے پر ادا کیا جائے، لیکن یہ اپنے غلس میں اندھیرے کے اندر صبح صادق ہوتے ہی فوراً صبح کی نماز ادا کی ہے۔ اس کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مینا کی طرف سفر آپ نے شروع کیا ہے۔ سفر کرتے ہوئے آپ جمرات وہاں پہنچے ہیں، تو سب سے بڑا جمرہ جو آخر میں ہے، اس ایک جمرے کو 10 ذو الحجہ کو آپ نے 7 کنکریاں ماری ہیں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ اپنی رہائش گاہ میں آئے، وہاں قربانی کی ہے۔ 100 اونٹ قربانی کے تھے، 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے خود کیے، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ ان کو نحر کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے حجامت کرائی ہے۔ حجامت کروانے کے بعد پھر آپ طواف افاضہ کریے،
مکہ میں تشریف لائے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ 10 ذوالحجہ کو یہ 4 کام ہوتے ہیں: جمرہ، بڑے جمرے کو کینکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حجامت اور نمبر 4 طواف افاضہ۔ اس کے بعد آپ دوبارہ طواف افاضہ کرنے کے بعد پھر مینا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پھر 11، 12 اور 13 ذوالحجہ یہ 3 دن آپ مینا کے اندر آپ نے قیام فرمایا ہے، اور تینوں دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کینکریاں ماری ہیں۔ یہ تھا آپ کا حج کا انتہائی اختصار کے ساتھ طریقہ۔ 13 ذوالحجہ کو آپ کینکریاں مارنے کے بعد آپ مکمل ہونے کے بعد آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے 13 ذوالحجہ کے بعد جانے کے بعد عصر کی، ظہر، عصر اور مغرب کی نماز اور اس طرح عشاء کی نماز، یہ مکہ سے فاصلے پر ایک وادی کے اندر آپ نے یہ وقت گزارا ہے، نمازیں وہاں ادا کی، اور عشاء کے بعد آپ طواف الوداع کے لیے بیت اللہ میں گئے ہیں، طواف الوداع کیا، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب